آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ایک ایسی جنگ ہوئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور جنہوں نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ یہ جنگ اور یہ غزوہ اس لیے اہم ہے کہ اس پر اسلام کی عظمت، اسلام کی بنیاد وابستہ ہے، کیونکہ یہ پہلا اسلامی معرکہ ہے، پہلی اسلامی جنگ ہے۔ اس سے پہلے مسلمان کسی ریاست کے حکمران نہیں تھے، اور باقاعدہ مسلمان بحیثیت قوم اب تک دنیا کے سامنے نہیں آئے۔ یہ پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، کہ جب یہ اس جنگ کے بعد سے ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا نام اور مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ یہ قائم ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار صحابہ نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ بہت اہم جنگ تھی، اور احادیث میں اس جنگ کی بہت فضیلت آئی ہے، اور جن لوگوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی، جن کو اصحاب بدر کہا جاتا ہے، جن کی تعداد تقریباً 313 تھی، علماء اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی کوئی دعا قبول نہ ہو، وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اصحاب بدر کا وسیلہ دے کر، اصحاب بدر کا نام لے کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی، مسلمانوں نے 313 نے، ان سے کہا اعملوا ما شئتم قد غفر لکم، کہ تم اب جو چاہے وہ کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تم جو چاہے وہ کرو، اللہ نے تمہاری کیا کر دی؟ مغفرت کر دی۔ اور چونکہ مکی زندگی میں 13 سال صحابہ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا، اور انگاروں پر لٹایا گیا۔ خباب ابن الارت کو انگاروں پر گھسیٹا گیا، بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اور سمیہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ بے شمار صحابہ کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئی۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، بے شمار تکلیفیں۔ لیکن 13 سال میں اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، بس جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو، جو مصیبت آئے خاموشی سے برداشت کرو، دفاع کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، کسی کے مار کا، کسی کے قتل کا، اس کا جواب دینے کی اجازت نہیں۔ 13 سال تک مسلسل مسلمانوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ شیبہ ابی طالب میں مسلمانوں کو قید کیا گیا، تقریباً 2.5-3 سال تک مسلمانوں کا بائیکاٹ رہا، پھر بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، اور مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی۔ اب مکہ کے جو کافر تھے، کفار تھے، یہ سارے کے سارے پریشان ہیں۔ اب یہ یہاں بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان مدینہ میں جا کر امن اور سکون سے کیوں رہ رہے ہیں؟ ہم نے ان کو یہاں سے ذلیل کر دھکے دے کر نکالا، رسوا کر کے نکالا، اور یہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالا، اور یہ مدینہ میں جا کر امن اور سکون سے رہ رہے ہیں۔ ابو جہل نے وہاں کے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کو خط لکھا ابو جہل نے، جو سردار تھا کافروں کا، اور کہا کہ عبداللہ، ہم نے ان لوگوں کو یہاں سے دھکے مار کر نکالا ہے، ان کو یہاں سے ذلیل کر کے نکالا ہے، رسوا کر کے نکالا ہے، اور ان لوگوں نے تمہارے یہاں آ کر پناہ لی، تم نے ان لوگوں کو پناہ کیسے دی؟ ان مسلمانوں کو تم نے، ان ننگے اور بھوکے لوگوں کو اپنے یہاں پر پناہ کیسے دی؟ اگر تم نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، ان کو اپنے یہاں سے نہ نکالا، تو ہم تمہارا بھی مقابلہ کریں گے اور تم سے بھی اس کا انتقام لیں گے۔ اور مزید اس پر یہ کہ اب
جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے، کفار تھے، انہوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ اب ملک شام سے جا کر 50,000 دینار اور درہم کا 50,000 روپیوں کا اسلحہ لے کر آیا جائے اور جنگ کی تیاری شروع کی جائے۔ اب اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اللہ کے عذاب کا کوڑا حرارت میں آیا کہ میرے صحابہ کو، میرے پیغمبر کو، میرے نبی کو، میرے محبوب کو 13 سال تک تم نے تکلیفیں دی ہے، 13 سال تک تم نے ان کو اذیتیں پہنچائی ہے، ان کو مارا ہے، ان کو پیٹا ہے، ان کو گھسیٹا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے صبر کرتے رہے۔ اب تم ان کے خلاف میں سازشیں کر رہے ہو اور تم ان کے مقابلے میں آنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وحی کی اور فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اے میرے محبوب 13 سال سے آپ کو جنگ کی اجازت نہیں، کسی کو جواب دینے کی اجازت نہیں کہ 13 سال تک آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تمام ایمان والوں نے، آپ کے پاسبانوں نے، آپ کے وفاداروں نے، آپ کے ساتھ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن اب بس اب معاملہ ختم ہو گیا، اب آپ کو بھی قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، اب آپ بھی مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیے، اپنے وفاداروں کو تیار کیجئے، اپنے چاہنے والوں کو تیار کیجئے اور کفر کے مقابلے میں آ جائیے، ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اجازت دے دی کہ اب قتال کی اجازت ہے۔ سارے کے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور اعلان کیا، سارے صحابہ نے جم کر اور سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا اے اللہ کے نبی ہم بالکل تیار ہیں، ہم جان لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے تو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ کر آیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا، اپنا ساز و سامان چھوڑ کر آیا، اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کر آئے، اے میرے محبوب آپ کی جان پر ہماری جان قربان، آپ کے الفاظ پر ہماری جان قربان، ہماری ساری اولاد قربان۔ سارے صحابہ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو مہاجرین کے سردار تھے انہوں نے بھی تائید کی اللہ کے نبی کے کہ اللہ کے نبی ہم بالکل تیار ہیں۔ انصار مدینہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جواب دیا تھا، ان کو کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جب ان کو قتال کا حکم آیا، جب ان کو لڑائی کرنے کا کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح آ جائے گی، جب نصرت آ جائے گی ہم آ جائیں گے۔ اور قتال کے لیے نہیں گئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑ، ہم نہیں لڑنے والے۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں، ان کی قوم کی طرح ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اے میرے محبوب جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ یہ جواب تھا صحابہ کا، جانثار صحابہ کا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، چمک اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ سارے صحابہ کو لے کر چلے۔ 313 صحابہ ہیں اور کافر اور منافق لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہاری تعداد 313 اور ادھر دیکھو 1000 کا لشکر، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہیں، تلواریں بھی موجود ہیں، گھوڑ سواری بھی ہے، اونٹ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو ساز و سامان بھی نہیں، تمہارے پاس تو اونٹ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہے، کیسے لڑو گے، کن سے لڑو گے؟ لیکن وہ سارے صحابہ تھے، قرآن نے ان کے بارے میں کہا کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ایسے جا رہے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ صحابہ کے ایمان کے بارے میں کہتا ہے قرآن کہ وہ جنگ کی طرف ایسے جا رہے تھے، موت کی طرف ایسے جا رہے تھے، اس خوشی سے جا رہے تھے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر کو خوشی سے لوٹتا ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اور چونکہ یہ جنگ اس لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی جنگ ہوئی ہو اس میں اللہ کی مدد آئی ہو، پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم یہ اللہ کی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دین کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. چھوٹی سی جماعت ہے، نہ ساز و سامان کی فکر ہے، نہ اسلحہ کی فکر ہے، بس اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں اور صفیں تیار ہوتی ہے، صف لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر اس چھوٹی سی جماعت کی آپ نے نصرت نہیں کی، اگر آپ نے ان کی مدد نہیں کی، اگر یہ سارے آج ختم ہو گئے، لا تعبد، اے اللہ پھر اس زمین پر، اس سرزمین پر آپ کی عبادت نہیں ہوگی، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، آپ کے سامنے سجدے نہیں ہوں گے، آپ کی عبادت نہیں ہوگی. مولا اس چھوٹی سی جماعت کی مدد و نصرت فرما. اللہ کی طرف سے وحی آئی، میرے محبوب آپ کا سر سجدے سے بعد میں اٹھا ہے، ہماری مدد اس سے پہلے آ کر پہنچی ہے. 1000 کا لشکر، 1000 فرشتوں کا لشکر ہم نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے بھیجا ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. یہ پہلا معرکہ تھا. اللہ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی، اور 313 نے تاریخ رقم کر دی کہ ہزاروں کے لشکر کو، سامنے 1000 کے لشکر کو شکست دی، شکست فاش دی، اور رہتی قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اور وہاں سے اس اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ تاریخ نے رقم کیا کہ پھر اس کے بعد میں جتنی جنگیں آئی ہوئی، اس سے بڑی جنگیں بھی ہوئی، لیکن اس جنگ کی بہت اہمیت ہے، جنگ بدر کی. کافر کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں ختم ہوئے. 2 انصاری صحابی، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، زیادہ عمریں نہیں ہیں، حضرت معاذ اور معوذ، یہ دونوں صحابی، انہوں نے اس امت کے فرعون ابو جہل کو زخمی کیا. ایک نے پیر پر حملہ کیا، ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر ابو جہل کا حال دیکھو. بلکہ اللہ کے نبی نے صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک چھڑی کے ذریعے سے جنگ ہونے سے پہلے نشان بتائے اور کہا کہ یہاں پر ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پر عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں پر امیہ بن خلف کی لاش ہوگی، یہاں شیبہ کی لاش ہوگی. اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ بڑے بڑے سردار مارے جائیں گے. اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جنگ کے بعد میں معائنہ کیا کہ کون کون کہاں پر مر کر پڑا ہے، کہاں پر کس کا جسم کہاں پر پڑا ہے. فرماتے ہیں خدا کی قسم، جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کالی کملی والے نے جس طرح سے نشان لگائے تھے اور بتایا تھا کہ یہاں پر ابو جہل کی قبر ہوگی، یہاں پر ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، وہاں پر ابو جہل کی لاش تھی. جس جگہ بتایا تھا کہ یہاں عتبہ کی لاش ہوگی، وہاں عتبہ کی لاش تھی، وہاں عتبہ کی امیہ کی لاش تھی، وہاں اور امیہ بن خلف کی لاش تھی. میرے بھائیوں، یہ ایسی اللہ کی مدد اور نصرت آئی. وہ 313 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے راضی کیا تھا کہ ان کی ایک صدا پر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آئی. میرے بھائیوں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اسی رمضان کے مہینے میں اور جس سال میں جنگ بدر ہوئی، وہ سال روزوں کی فرضیت کا پہلا سال تھا. یعنی جنگ بدر بھی اس سال ہوئی اور اسی سال میں روزے فرض ہوئے، پہلا ہی سال روزے رکھنے کا. اور اسی سال 17 رمضان المبارک کو جنگ کا واقعہ پیش آیا. صحابہ رضی اللہ عنہ بھوک اور پیاس کی شدت کی حالت میں، اور سخت گرمی ہے، اور عرب کی گرمی بہت مشہور ہے، وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، دھوپ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوگا کہ وہاں کی دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے. ایسی سخت دھوپ کے عالم میں اور پیاس کی شدت، بھوک کی حالت، اسلحہ اور روزوں کی حالت میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے 17 رمضان المبارک کو جنگ لڑی. اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ کسی صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا ہو کہ اللہ کے نبی، کیا اس وقت میں روزہ توڑ سکتے، کیا ایسے وقت میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے؟ جنگ کا میدان ہے، کارزار ہے، جنگ کے میدان میں تپتی ہوئی دھوپ، اور ایسے وقت میں صحابہ رضی اللہ عنہ روزوں کی حالت میں مقابلہ کر رہے ہیں. کسی صحابی نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا ایسی حالت میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے؟ آج ہم تو معمولی بہانوں سے روزہ چھوڑ دیں. تھوڑا سا سر میں درد ہوا، تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوا، تھوڑا سا کوئی پیٹ میں تکلیف ہوئی، تھوڑا الٹی ہو گئی یا کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تو روزہ توڑ دیتے ہیں یا روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں. کئی مسلمان ایسے. میرے بھائیوں، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے ایسے حالات میں بھی تب اللہ نے ان کی نصرت فرمائی اور آسمان سے فرشتے نازل فرمائے.
آج ہمیں ان جیسا بننے کی ضرورت ہے. آج بھی ویسی ہی مدد آ سکتی ہے جیسے صحابہ کے ساتھ میں آئی تھی, ویسی اللہ کی نصرت کا وعدہ آج بھی ہمارے ساتھ میں ہے, لیکن شرط ہے کہ ہمیں ہمارے اندر ایسے اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ویسا ایمان والا بننے کی ضرورت ہے. اللہ کا تو وعدہ ہے, اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں ہم دنیا کی حکومت دیں گے, اور صحابہ کو اللہ نے دے کے بتایا